اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان کے اندر دو قوتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک قوت اس کو دین پر ابھارتی ہیں اور دوسری قوت نفسانی خواہشات پر ابھارتی ہے۔ دین پر ابھارنے والی قوت کو نفسانی خواہشات ابھارنے والی قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے۔ انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں، خواہ وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ یا تو وہ طبیعت کے موافق ہوتی ہیں یا طبیعت کے خلاف۔ اگر وہ حالت طبیعت کے موافق نہ ہو بلکہ نفس کو اس سے گرانی اور ناگواری ہوتی ہو، مثلاً برے اور ناجائز کاموں سے رکنا، تو ایسی حالت کو یہ سمجھنا کہ اس میں اللہ تعالی نے میری کوئی مصلحت رکھی ہے اور شکایت نہ کرنا، اور اگر وہ کوئی حکم ہے تو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور اگر وہ کوئی مصیبت ہے تو مضبوطی سے اس کو برداشت کرنا اور پریشان نہ ہونا صبر کہلاتا ہے۔ صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا اور مدد حاصل کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے بھرپور دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ تو صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے۔ یعنی ایمان کی صحت اور سلامتی دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک صبر کرنے پر اور دوسرے شکر کرنے پر۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کسی کو کوئی نعمت صبر سے زیادہ خیر اور وسعت والی عطا نہیں کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ صبر سب نعمتوں میں زیادہ خیر اور وسعت والی نعمت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کی نعمت کے ہوتے ہوئے انسان کبھی تنگ نہیں پڑتا اور اس کی زندگی پر راحت اور پر عیش گزرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے بہترین عیش صبر کے ساتھ پایا ہے۔ صبر کی نعمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار سوچا کرے اور ان کا اپنی زبان سے شکر ادا کیا کرے، اور جو کام بھی انسان کی مرضی، چاہت اور سوچ کے خلاف ہو، انسان اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مرضی پر راضی ہو جایا کرے۔